بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آج جو ہے ایک اہم چیز پر آپ کے سامنے گفتگو رکھنی ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ، اس خوبی کے ساتھ اس کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ رحیم و کریم ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، اور بحیثیت انسان کے بھی انسان اس کام کو سر انجام دیتا ہے، اور یہ خوبی بھی ہے، یہ کرنا بھی چاہیے کہ ہمارے اندر جذبہ رحمت ہونا چاہیے۔ اور یہ جذبہ رحمت جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی خوبی ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت للعالمین فرمایا ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت جو ہے وہ انسانوں سے نکل کر جنات کے لیے بھی تھی اور مخلوقات کے لیے بھی تھی۔ جیسے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں، اونٹ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر رو رہا ہے، آپ اس کے لیے جذبہ رحمت رکھتے ہیں، اور ہرنی کو آپ نے چھوڑا، جذبہ رحمت کے تحت وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، مجلس میں، آپ کی معیت میں بیٹھ کر جو چیز سیکھی ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی۔ اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان وہ ابو بکر ہیں۔ آپ کے جذبہ رحمت نے حضرت ابو بکر صدیق کے کائنات میں بہت ساری خوبیاں پیدا کی، اور اسی طرح باقی صحابہ اور صحابیات اہل البیت، ان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا تھا رحمت کا۔ تو یہ جذبہ یہ نسل در نسل اور قرن در قرن منتقل ہوتے ہوتے اگلے زمانوں میں بھی اسی طرح آیا۔ آج چونکہ دنیا میں سرمایہ داری نظام کا غلبہ ہے، اور اس غلبے کے اثرات کی وجہ سے ہر انسان اس کے اندر مفاد پرستی، مال جمع کرنے کا زیادہ جذبہ، اور دوسرے انسانوں کو لوٹنا، اور یہ ہمارے اوپر ٹیکس اور انسانوں کو غریب بنانا، یہ چیزیں آج ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود ہماری سوسائٹی میں جس طرح بہت ساری خوبیاں اسلام کی چلی آ رہی تھیں، یہ خوبی بھی چلی آ رہی ہے۔ اب اس تمام بات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو جذبہ رحمت ہے، اس جذبہ رحمت سے بہت سارے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو سوسائٹی کے ان طبقوں سے جو اس جذبہ رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ ہمیں رحیم و کریم بھی ہونا ہے، لیکن عقل مند اور باشعور بھی ہونا ہے، اور اسپیشلی یہ چیز ہماری خواتین کے لیے زیادہ ہے کہ ان کے اندر رحمت کا جذبہ مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس جذبے کے تحت ہی کام ہوتا ہے۔ آپ کو جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا، ہمیں اس وقت میں بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ ایک آدمی، آپ باہر جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں، تو آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے پاس کاغذ اٹھایا ہوا ہے، اور اس کاغذ پر ایڈریس لکھا ہوا ہے، جی میں اپنے گھر سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے گھر کا راستہ کہاں ہے، آپ مہربانی کریں مجھے اس ایڈریس پر چھوڑ دیں۔ اب یہ جذبہ رحمت چھوٹے بچے کو دیکھ کر ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے، خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، نوجوانوں میں پایا جاتا ہے، بوڑھوں میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم اس کاغذ کو لے کر اس کو اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے جذبہ رحمت کے ساتھ چل پڑتے ہیں، یار اس کا تعاون ہونا چاہیے، یہ ماں باپ سے بچھڑ گیا، مل جائے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اب وہ باقاعدہ پلان کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ وہاں آگے جنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ گینگ کے لوگ ہیں، شیطان لوگ ہیں۔ عورت چلی گئی تو اس کی عزت کو، اس کی عصمت کو لوٹ لیا، اور اس کے وسائل اس سے چھین لیے، سونا اتار لیا۔ مردوں کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کے جیب خالی کر دیے، پرس نکال لیے، اور اسی طرح بہت سارے کیسز میں ایسے ہوا کہ انہوں نے اندر پکڑ لیا اور ان کا گردہ نکال لیا، کڈنی نکال لی۔ تو اس لیے سوسائٹی میں، سماج میں جہاں ہم خدمت کرتے ہیں، اس خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا نہ کر لیں۔
تو ایسی صورتحال میں چونکہ عمومی طور پر گھر سے جو بچہ نکلتا ہے والدین اس کو خط دے کر نہیں بھیجتے، کوئی گم جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، وہ پلان کے تحت جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے تو ہمیں از خود وہاں کی طرف نہیں چل پڑنا چاہیے، وہاں اپنے گھر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی طرف رہنمائی کریں، محلے کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں، اور کوئی مل کر اجتماع بنائیں، پولیس کو فون کریں کہ وہ آ کر اس بچے کو اٹھا کر لے کر جائے اور جہاں تک اس نے پہنچنا وہاں پہنچائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک بڑی پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اس وقت سوسائٹی میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی عزت کی، آبرو کی۔ اگر ہم یہ حفاظت نہیں کریں گے ہمارے لیے پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ خدمت بھی کرنی ہے لیکن شعور اور عقل کے ساتھ کام کرنا ہے تاکہ پریشانی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عقل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔